اگلی حدیث ہے وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا او زار اخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا رواہ الترمذی وقال حدیث حسن وفی بعض النسخ غریب. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیمار کی عیادت کرے یا اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کی زیارت کرے تو اس کو پکارنے والا پکارتا ہوا کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو اور تیرا چلنا بہتر ہو اور تجھے جنت میں اترنے کی جگہ میسر آئے. یعنی فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ترمذی نے اسے حدیث حسن کہا اور بعض نسخوں میں غریب ہے. پہلی بات یہ کہ بیمار کی عیادت اور دوسرا یہ کہ اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کسی دنیا کے غرض کے لیے نہیں. تو پکارنے والا پکارتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لیے دعائیں کرتا ہے, اسے مبارک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرا چلنا بہتر ہو, مبارک ہو. یعنی جس رستے پہ تو نکلا ہے کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے یا کسی اچھے انسان سے ملاقات کرنے کے لیے, اور پھر دعا دیتا ہے کہ تجھے جنت میں اترنے کی جگہ میسر آئے. کہ اسی طرح جس رستے پہ تو آج چلا ہے خیر اور بھلائی کے, آخرت کو تو جنت کے رستے پہ چلے. جہاں تک بیمار کی عیادت کا تعلق ہے, ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت صبح کے وقت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو دن بھر اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر شام کے وقت کوئی کسی کی عیادت کرے تو اس کے لیے بھی یہی اجر ہے. تو خاص طور پر انسان کو اس بات کا حریص ہونا چاہیے کہ اگر اب تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولتیں دے رکھی ہیں کہ اگر انسان کسی کے پاس جا نہیں سکتا تو کم از کم اگر ممکن ہو تو ٹیلی فون پر ہی حال پوچھ لیا جائے, اور اس میں اس بات کا ضرور احساس کیا جائے کہ اگر کسی کی تکلیف ہے یا بیماری ہے تو اسے ایسے نہ ستایا جائے کہ وہ آرام ہی نہ کر پائے. یعنی جو بھی مناسب ہو جس حد تک, لیکن اور کچھ نہیں تو کم از کم دعاؤں میں ہی انسان اس کو یاد رکھے. تو یہی وہ خیر خواہی ہے جو انسان کی اللہ کی خاطر کسی سے ہو سکتی ہے. جو کسی بھائی کی زیارت کرے, مطلب اسی طرح اگر کوئی کسی سے ملاقات کے لیے نکلتا ہے تو اپنی نیت کا جائزہ لے کہ میں کیوں جا رہا ہوں, کیا دنیا کی کوئی غرض یا لالچ ہے میرے مقصد یا ذہن میں, تو اگر وہ ہو تو اسے جھٹک دینا چاہیے خلوص کے ساتھ, خالص دل کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ آپ کسی سے کیا توقع رکھیں گے کہ جب آپ سے کوئی ملے تو کس طرح ملے, خلوص کے ساتھ ملے, کسی لالچ اور غرض و غایت کے بغیر ملے. تو جب ہم دوسروں سے یہ توقع رکھیں تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جب ہم کسی سے ملنے کے لیے نکلیں تو ہمارے اندر بھی ایسے ہی جذبات ہوں جو صرف اور صرف اللہ سے جزا پانے کے ہوں. اس میں پھر یہ ہے کہ دوسرا اگر اچھی طرح پیش آتا ہے تو جب, اور اگر اچھی طرح پیش نہیں آتا تو جب, کوئی مدد کرتا ہے تو نہیں کرتا تو, اگر انسان کی ساری امیدیں اور توقعات صرف رب العالمین سے وابستہ ہوں تو پھر انسانوں کا طرز عمل انسان کو کوئی دکھ اور تکلیف نہیں دیتا زیادہ دیر. یہ حدیث حسن ہے. ترمذی نے کہا حدیث حسن جو ہے یہ صحیح سے ایک درجہ کم ہوتی ہے کہ اگر صحیح کے لیے 5 شرائط ہیں تو اس میں سے ایک شرط جو ہے وہ نہیں ہوتی. اور بعض نسخوں میں غریب کہا گیا. غریب وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں روایت کے جو مختلف درجے ہیں اس میں کسی درجے پر صرف ایک راوی رہ جائے. غریب سے کسی حدیث کی صحت پر اثر نہیں پڑتا کہ وہ من گھڑت حدیث ہے یا درست نہیں ہے, صرف اتنا ہے کہ اگر اور احادیث میں ایک جگہ پر 2 یا زیادہ راوی ہیں تو یہ کسی بھی ایک سٹیج پر مثلا تابعی یا تبع تابعی یا اس کے بعد کے کسی درجے میں وہاں پر صرف ایک شخص اکیلا اس کو روایت کرنے والا رہ جائے. لیکن اگر وہ عادل اور ضابط ہو, یعنی اس کی روایت قابل قبول ہو, وہ ایک اوتھینٹک سورس ہو, تو وہ روایت بھی پھر صحیح قرار پاتی ہے. اگلی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے. ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا منتنة. متفق علیہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اور برے ساتھی کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کستوری رکھنے والا ہے اور بھٹی جھونکنے والا ہے یا پھونکنے والا ہے. بس کستوری رکھنے والا
یا تو تجھے کستوری کا عطیہ دے گا، یعنی تحفے میں دے دے گا اگر تم اس کے پاس بیٹھے ہو، یا تو اس سے خرید لے گا اگر تمہیں ضرورت محسوس ہوئی، اور یا کم از کم تو اس سے خوشبو ہی پائے گا، اور بھٹی پھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا، مگر نہ کم از کم تو اس کے دھوئیں یا بدبو سے ہی فائدہ اٹھائے گا۔ تو یہاں پر اچھے اور برے انسان کی صحبت کو دو مختلف چیزوں سے، مثالوں سے واضح کیا گیا کہ نیک انسان کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص خوشبو بیچنے والا۔ اگر کوئی انسان خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھا ہے تو دو چیزیں ہیں، یا تو یہ کہ وہ اسے تحفتاً دے دے گا وہ خوشبو جو اس کے پاس ہے، کیونکہ اس کے پاس خوشبو ہی خوشبو ہے اور تو کچھ ہے نہیں، تو خوشبو ہی دے گا تمہیں بھی، یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ دیتا نہیں تو تم خود بھی خرید لو گے اس سے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کو عموماً خریدنے کا جنون کس وقت ہوتا ہے؟ شوق جب وہ بازاروں میں ہوتا ہے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے عموماً خیال نہیں آتا کہ کیا کیا خریدنا، لیکن جب انسان بازار کے اندر موجود ہوتا ہے تو بچوں کی طرح جو چیز نظر آتی ہے انسان کہتا ہے یہ بھی لے لو، یہ بھی اٹھا لو۔ تو انسان اسی طرح اگر خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس کا شاید دل کر آئے کہ میں بھی کوئی اچھی سی خوشبو، یا یہ کہ شاید کوئی نئی قسم آئی ہو یا اچھی قسم آئی ہو، تو وہ دوسروں کو تعریف کر رہا ہو اپنے سودے کی، تو انسان کہ اچھا یہ بھی ہے، چلو میں بھی لے لیتا ہوں۔ اور اگر نہ وہ تمہیں دیتا اور نہ تم خریدتے ہو تو کم از کم وہ جب کھول کے دوسرے کو ٹیسٹ کروائے گا تو خوشبو کا جو جھونکا آئے گا اس سے تو تم کم از کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ اور وہ بھی ایک آپ دیکھیں کہ خوشبو کا جھونکا انسان کے دماغ اور دل کو معطر کرنے والا ہوتا ہے۔ اور برے دوست کی مثال کیسی ہے کہ اگر تم اس کے پاس بیٹھو گے، وہ اپنی بھٹی جھونک رہا ہے، بھٹی جھونکنے والے کی طرح، یعنی وہ بھٹی جلا رہا ہے۔ بھٹی میں آپ دیکھیں سمپل مثال ہے، جیسے دانے بھونتے تھے، کبھی آپ نے کہیں دیکھا ہوگا کسی گاؤں وغیرہ میں، تو اس کے شعلے جو ہیں وہ کڑائی کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی اس کے پاس جا کے بیٹھے تو بعض اوقات ایسا لباس ہو سکتا ہے کہ شعلہ کپڑے کو پکڑ لے، اور کچھ نہیں تو دھوئیں سے کپڑے کالے کر دے، اور کچھ نہیں اگر کپڑے کالے نہیں ہوتے یا کپڑے جلتے نہیں تو کم از کم وہ دھوئیں کی جو بو ہے وہی تمہارے ناک میں گھستی رہے گی۔ تو مراد یہ ہے کہ برے انسان کی صحبت سے، دوستی سے انسان برائی سے پھر بچ نہیں سکتا۔ انسان کی سوچ، انسان کا خیال، انسان کی گفتگو، انسان کے اعمال خود بخود ویسے ہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، یعنی عورت جب شادی کرنے کے لیے پسند کرتا ہے تو 4 خوبیاں دیکھی جاتی ہیں، اس کے مال کی وجہ سے، اس کی خاندانی شرافت کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے۔ بس دیندار عورت پر کامیابی حاصل کرو، یعنی اسے پانے کی کوشش کرو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر لوگ کسی عورت سے ان 4 چیزوں کے پیش نظر شادی کرتے ہیں، بس تو دیندار عورت کی حرص کر اور اس پر کامیابی حاصل کر اور اس کی رفاقت پر کوشش کر، کیونکہ بیوی کا شوہر کی زندگی میں ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور جتنے بھی کامیاب انسان ہیں ان کے پیچھے عموماً ان کی عقلمند بیویوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں اچھی بیوی، نیک بیوی کی صحبت اور رفاقت جو ہے اور اس کی دوستی جو ہے اور اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ انسان کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ وہ اسے اچھا مشورہ دے گی، اس کی خیر خواہ ہوگی، اس کی بھلائی کرنے والی ہوگی۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے باقی خوبیاں دیکھی جاتی ہیں لیکن تمہاری پرائرٹی جو ہے وہ دین ہونا چاہیے، تاکہ تم اسے گھر میں لا کر باقی ہر چیز سے بے فکر ہو جاؤ۔ جیسے پہلے بھی آپ نے دیکھا احادیث میں کہ انسان اپنے دوست سے بہت متاثر ہوتا ہے، تو شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ہے وہ تمام رشتوں میں قریب ترین رشتہ ہے جس سے انسان دور نہیں ہو سکتا، جس کو قرآن پاک نے ان الفاظ میں واضح کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس۔ جس طرح لباس اور جسم لازم و ملزوم ہوتا ہے کہ انسان لباس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اسی طرح شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے کہ بہت قریب ترین قرابت، ایک دوسرے کے لیے حفاظت، ایک دوسرے کی زینت، کیونکہ لباس انسان کے لیے زینت بھی ہے، گرمی سردی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ تو اس تعلق کو اتنے خوبصورت مثال سے قرآن پاک میں واضح کیا گیا، تو یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم اچھے اخلاق اور کردار کی عورت سے نکاح کرو گے تو وہ تمہارے لیے باعث سکون ہوگی اور تمہیں ایک اچھی کمپنی میسر آئے گی، اور ظاہر ہے کہ اگر انسان کے ساتھ اچھی کمپنی ہو تو اسے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اور زیادہ مدد ملتی ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل ما يمنعك ان تزورنا اکثر مما تزورنا
فنزلت وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، تمہیں کیا رکاوٹ ہے کہ تم ہماری ملاقات کے لیے زیادہ نہیں آتے جتنی کے معمول کے مطابق تم آیا کرتے تھے، یعنی جس طرح تم پہلے آتے تھے اب ویسے نہیں آتے، یعنی زیادہ نہیں آتے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور ہم نہیں اترا کرتے مگر آپ کے پروردگار کے حکم سے، اسی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جبریل علیہ السلام چونکہ وحی لے کر آیا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نئی آنے والی وحی کے بارے میں منتظر رہتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا تھا، لہٰذا آپ کو اس بات کا انتظار رہتا کہ جبریل علیہ السلام جلد سے جلد آئیں یا زیادہ سے زیادہ آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا انتظار جن سے ہمیں دین کی تعلیم ملتی ہو، وہ انتظار ایک پسندیدہ انتظار ہے. اگلی حدیث ہے وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي رواہ ابو داود والترمذی باسناد لا بأس به. حضرت ابو سعید خدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف مومن کے ساتھ مصاحبت رکھو، یعنی دوستی رکھو، اور تیرا کھانا صرف پرہیزگار آدمی کھائے، یعنی وہ کھلانا بھی ایک طرح سے صدقہ ہوگا اور ثواب کا سبب ہوگا. ابو داؤد اور ترمذی سند میں کچھ کمزوری نہیں ہے، یعنی درست سند ہے. یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ دوستی بلکہ اپنا مال خرچ کرنے کے لیے بھی کہا گیا کہ تم ایسے لوگوں پر خرچ کرو کہ جن پہ خرچ کرنا بھی ثواب کا باعث ہو، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان کے تعلقات نیک لوگوں کے ساتھ ہوں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. رواہ ابو داود والترمذی باسناد صحیح وقال الترمذی حدیث حسن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس ہر آدمی دیکھ بھال کر دوست بنائے. ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، ترمذی نے کہا حدیث حسن ہے. یہ مختلف، یعنی ابو داؤد میں اگر ایک سند ہے تو ترمذی کی دوسری سند ہے، اس لیے ترمذی کے پاس جس سند سے حدیث پہنچی وہ حدیث جو ہے وہ حسن کے درجے کی ہے، لیکن ابو داؤد کے پاس جو پہنچی وہ صحیح سند ہے. وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المرء مع من احب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ الفت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے. دنیا میں جس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا اور محبت ہے، قیامت کے دن وہ انہی کے زمرے میں اٹھایا جائے گا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کوئی انسان کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن ابھی تک ان سے ملاقات میسر نہیں. فرمایا ہر آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. یعنی جیسے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام اور نیک لوگوں سے محبت رکھتے ہیں لیکن ہم ان سے ملاقات کر نہیں پاتے، جتنے بھی ان کے حالات زندگی پڑھتے ہیں بعض اوقات ایسا شوق اٹھتا ہے کہ کاش کوئی ذریعہ ہوتا کہ ان کی مجلس میں کبھی بیٹھنے کا موقع ہوتا یا ہم بھی اس چیز سے لطف اندوز ہوتے، لیکن وہ ہو نہیں سکتا. یا ایون دنیا میں بعض اوقات انسان سنتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں، تڑپتا ہے کہ ان کے پاس جائے لیکن اسباب سفر میسر نہیں، موقع نہیں، وقت نہیں، حالات ایسے ہیں یا کوئی بیماری ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان پہنچ نہیں سکتا. تو فرمایا کہ اگر وہ ملاقات نہیں بھی کر سکتا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود بخود اسے ان لوگوں کے ساتھ کر دیں گے جن سے وہ محبت رکھتا ہوگا. اگلی حدیث ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قیامت کب ہوگی؟ آپ نے اس سے کہا تو نے قیامت کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے؟ یعنی کیا ضرورت ہے سوال کرنے کی؟ ایسی چیز جو ابھی نہیں آ رہی تو کیوں پوچھتے ہو کہ کب آئے گی؟ تو اگر اس کے بارے میں پوچھتے تو پھر کیا تیاری ہے تمہاری اس سفر کی اختیار کرنے کو؟ اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت، بس یہ تیاری ہے. آپ نے فرمایا تو اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت رکھتا ہے. اور محبت صرف زبانی دعویٰ نہیں ہوتی، یہ تو دل کے اندر جذبات ہیں. واقعی اگر جذبات ہیں
تو انسان اگر زبان سے اقرار نہیں بھی کرتا تو بھی اللہ تعالیٰ خود بخود ان کے زمرے میں شامل کر دے گا. بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کہ میں نے اس کے لیے نہ زیادہ روزے، نہ زیادہ نماز، نہ زیادہ صدقہ تیار کیا ہے، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے فرض بھی ادا نہیں کیے، مراد اس سے نفل نمازیں اور نفل صدقات اور نفل روزے ہیں، کہ میں اپنے فرائض کے بعد کوئی بہت زیادہ عبادت گار پرہیزگار انسان نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ضرور کرتا ہوں. یہی توشہ ہے میرے پاس. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، اس آدمی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو کہ کسی قوم سے محبت رکھتا ہے اور ابھی تک ان سے ملا نہیں ہے، یعنی ان جیسے عمل نہیں کر سکا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے. ان کے ساتھ ملا نہیں ہے یعنی ان کے درجے کو نہیں پہنچا. وہ تو بہت اچھے کام کرنے والے اور بہت آگے جانے والے ہیں، لیکن اس کی تڑپ اور ان کی محبت بھی ان کے ساتھ ہے. تو فرمایا کہ وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے وہ محبت رکھتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کو لیڈ کر رہا ہوگا، یا اور بہت سے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے یا جن جیسے وہ کام کرتے ہوں گے، خواہ وہ زمانی اعتبار سے بہت دور کے لوگ ہوں، لیکن قیامت کے دن انہیں ایک جگہ کر دیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، لوگ کانے ہیں، مائنز، جیسا کہ سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. جو لوگ تم میں سے جاہلیت میں بہتر شمار ہوتے تھے وہ اسلام میں بھی بہتر شمار ہوں گے جب وہ فقاہت رکھتے ہوں، یعنی دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں. فقاہت فقہ سے ہے. کانیں یعنی جیسے مائنز ہوتی ہیں، کان ہوتی، تو کان جیسے کچھ لوگ ان کا کاروبار کرتے ہیں یا خرید لیتے ہیں وہ جگہ، پھر ان کے اندر سے نکالتے ہیں. کسی کے اندر سے بہت کچھ نکل آتا ہے، کسی کے اندر سے تھوڑا نکلتا ہے، کہیں سے سونا نکل آتا ہے، کہیں سے چاندی نکل آتی. اسی طرح انسان اپنی زندگی میں مختلف لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، اور زندگی کے مختلف سٹیجز میں مختلف لوگوں سے واسطہ پیش آتا ہے. آپ اپنے بچپن کو دیکھیں، اپنی جوانی کو دیکھیں، اپنے مختلف علاقوں میں رہنے کے دوستوں کو دیکھیں، تو آپ دیکھیں کہ ان مختلف لوگوں کی جو کوالٹیز تھی یا ان کے اندر جو خیر تھا وہ مختلف طرح تھا. کسی کے اندر بے حد خیر، بہت زیادہ خیر، کوئی سونے کی طرح اور کوئی چاندی کی طرح، کہ انسان اسی طرح اس سے فائدہ اٹھاتا ہے جتنا جس کے اندر جو خیر ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ جو تم میں سے جاہلیت میں بہتر شمار ہوتے تھے، اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے، اسلام میں آنے کے بعد ان کا وہ پچھلا اجر ضائع نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ ان کا ایڈ کر دیا جائے گا. وہ اسلام میں بھی انہیں وہ مرتبہ اور مقام عطا ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام ان لوگوں کو جو کفر کے اندر ہوتے ہوئے علمی اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے اپنی سوسائٹی یا اپنے ماحول کے اندر بلند مقام رکھتے ہیں، اسلام اسے ختم نہیں کرتا، اسے اسی طرح محفوظ رکھتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ مختلف قبائل کے جب وفد آتے تھے اور ان کے جو رؤساء ہوتے تھے، یہ نہیں کیا گیا کہ جب وہ اسلام لائے تو رئیس کو ہٹا کے کسی اور کو رئیس بنا دیا گیا. وہ اپنی اپنی جگہوں پہ قائم رہے اور ان کو ان کے علاقوں کی وہ باغ ڈور دی رکھی گئی. اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ ایک قوم کا وفد آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کا رئیس ذرا بعد میں پہنچے، نہیں باقی لوگ پہلے آ گئے اور وہ بعد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اس کا استقبال کیا اور کہا کہ اس کے اندر دو خوبیاں جو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں، اور اس میں ایک تو حلم اور انات تھی اور ایک اور کوئی چیز تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق ٹریٹ کرو کہ جس طرح کی وہ اہلیت رکھتے ہوں. اور یہاں بھی یہ کہ جو جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی آ کے ان کی عزت اور مقام اور مرتبہ اچھا ہی رہے گا. ہاں شرط یہ ہے کہ اسلام میں آ کے وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں. اگر دین کی سمجھ بوجھ نہیں اور باقی دنیا کے اعتبار سے وہ اچھے ہیں تو پھر وہ مقام نصیب نہ ہوگا جو ایڈ ہو جائے گا دین کی سمجھ کی وجہ سے. اور پھر فرمایا کہ تمام روحیں جمع ہونے والے لشکر ہیں، جن روحوں کا آپس میں تعارف ہوگا ان کا آپس میں ملاپ ہو جائے گا، اور جو روحیں آپس میں متعارف نہیں ہوگی ان کا اختلاف ہوگا. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا تو وہاں ایک دوسرے سے جن کی ملاقات ہوئی، دنیا میں آ کے وہ جہاں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ان کو پہچان جاتے ہیں. یا پھر یہ کہ جو وہاں نہیں ملی آپس میں دنیا میں قریب ساتھ والے گھر میں ہوتے ہوئے بھی انسان کی دوستی یا تعلق نہیں بن پاتا، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے اجنبیت کی فضا ہوتی. اور یہ بڑی حقیقت ہے کہ آپ بعض لوگوں سے ملتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ بہت عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور آپ کے درمیان ایک زمانے دراز سے کوئی دوستی ہے، حالانکہ وہ اتنی لمبی نہیں ہوتی.
کیونکہ اس میں ایک طرح سے وہ سوچ اور کامن گراؤنڈ کچھ ایسی مل جاتی ہے کہ ایک دوسرے سے بہت جلد قریب آ کے بہت جلد محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر یہ کہ جو وہاں اجنبی رہے وہ دنیا میں آ کے بھی اجنبی رہتے. اور یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ دوسرے علاقوں میں دوسرے ملکوں میں دور دراز کہیں رہتے ہیں لیکن صرف ایک دوسرے کے بارے میں تھوڑا بہت تعارف ہوتے ہوئے ان سے محبت کرتے ہیں. ایک اور حدیث ہے حضرت اسیر بن عمرو اور اس کو ابن جابر بھی کہا جاتا ہے سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس جب اہل یمن کے قافلے پہنچتے تو وہ ان سے دریافت کیا کرتے کہ کیا تم میں کوئی شخص اویس بن عامر نام کا بھی ہے. یہاں تک کہ اویس آ گئے تو حضرت عمر نے اویس سے پوچھا کیا آپ ہی اویس بن عامر ہیں؟ اس نے جواب دیا جی ہاں. اس نے پوچھا کیا تو مراد قبیلے سے پھر قرن قبیلے سے ہے؟ اویس نے جواب دیا جی ہاں. یہ اویس قرن ہی کی طرف اشارہ. حضرت عمر نے پوچھا کیا تو کبھی برس والا بھی تھا یعنی تیرے جسم پہ سفید داغ تھے اور اب اس سے تندرست ہو گئے ہو؟ صرف ایک درہم یعنی ایک جیسے سکے کی جگہ باقی رہ گئی. اس نے کہا جی ہاں. حضرت عمر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ تمہارے پاس اہل یمن کے قافلوں کے ساتھ اویس بن عامر نامی مراد قبیلہ پھر قرن قبیلے سے آئے گا یعنی ایک بڑا کلین اور پھر چھوٹا قبیلہ اس کا نام لکھا گیا ہے. اس کو برس کی بیماری تھی جس سے وہ ایک جگہ درہم کے برابر جگہ کے علاوہ تندرست ہو چکا ہوگا اور اس کی والدہ ہوگی جس کا وہ فرما بردار ہوگا. اس کا مقام یہ ہوگا کہ اگر وہ اللہ کی قسم اٹھائے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے گا. اس کی نیکی کی وجہ سے اس کو اتنا مقام حالانکہ وہ صحابی نہیں ہوں گے. اگر تم اس کے لیے اپنی مغفرت کی دعا کرا سکو تو ضرور کرانا یعنی وہ شخص اگر تمہیں مل جائے تو اس سے اپنے لیے دعا ضرور کرانا. بس اے اویس آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں. آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. کتنا بلند مقام تھا ان کا اپنا. لیکن اس کے باوجود ان کی کوئی خاص نیکی ایسی تھی اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مینشن بھی کر دی کہ اپنی ماں کا فرما بردار ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آنا چاہتا تھا لیکن آپ نے اس کو اجازت نہیں دی کہ تمہاری ماں بوڑھی ہے تم اس کی خدمت میں لگے رہو جب اسے تمہاری ضرورت نہیں ہوگی پھر تم آنا. اور جب وہ آئے تو اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. لہذا انہوں نے اپنی صحبت یعنی صحابیت کے رتبے کو قربان کیا کیونکہ یہ بہت بڑا درجہ ہے کسی کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو جائے. لیکن انہوں نے اپنے اس مقام کو قربان کیا کس لیے؟ آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے کہ ابھی ماں کی خدمت میں ہی لگے رہو ابھی نہیں آؤ. تو اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی وجہ سے اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہاں جانا چاہتے؟ اس نے کہا کوفہ. حضرت عمر نے کہا کیا میں وہاں کے گورنر کی طرف تیری مدد کے لیے لکھ دوں کہ جب تم وہاں جاؤ تو وہ تمہاری مدد کرے؟ اس نے کہا مجھے کمزور لوگوں میں زیادہ رہنا پسند ہے یعنی میں وہاں ان کے پاس نہیں جانا چاہتا میں اپنے جیسے لوگوں میں رہوں گا. جب آئندہ سال آیا تو وہاں کے سرداروں میں سے ایک آدمی حج کے لیے آیا. حضرت عمر نے اس سے اویس کے بارے میں پوچھا. اس نے کہا میں نے اس کو چھوڑا ہے کہ اس کا گھر ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمہارے پاس اویس بن عامر اہل یمن کے قافلوں کے ساتھ مراد قبیلے سے پھر قرن قبیلے سے آئے گا. وہ برس کی بیماری میں مبتلا تھا صرف ایک درہم کی جگہ کے علاوہ اس کا جسم ٹھیک ہو گیا. اس کی والدہ ہوگی جس کے ساتھ وہ نیکوکار ہوگا یعنی یہ اس کی علامتیں ہیں. اگر وہ اللہ کی قسم کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دے گا. اگر ہو سکے کہ وہ تیرے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اس سے دعا کراؤ. یہ شخص اویس کے پاس پہنچا اور کہا میرے لیے مغفرت کی دعا کریں. اویس نے کہا تم ابھی ابھی نیک سفر کر کے آ رہے ہو یعنی حج سے واپس آ رہے ہو بس میرے لیے مغفرت کی دعا کرو. وہ پھر دوسرے سے آگے بڑھ کے کہتے کہ نہیں تم ایک اچھے سفر سے آ رہے ہو تم میرے لیے دعا کرو. اویس نے کہا کیا تیری ملاقات حضرت عمر سے ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. بس اویس نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی. اس پر لوگوں کو پتہ چل گیا اور اویس جس طرف جی میں آیا ادھر روانہ ہو گئے غائب ہو گئے. اس لیے کہ اگر وہ لوگوں کے درمیان رہتے تو پھر نہ جانے لوگوں نے کیا مقام اور مرتبہ دیتے. اور مسلم کی روایت میں ہے اسیر بن جابر سے روایت ہے کہ اہل کوفہ حضرت عمر کی خدمت میں بصورت وفد آئے اور ان میں ایک آدمی ایسا تھا جو اویس قرنی سے مذاق کیا کرتا تھا. حضرت عمر نے پوچھا کہ قرن قبیلے سے کوئی شخص یہاں ہے؟ بس وہی انسان آیا. حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تمہارے پاس یمن سے آئے گا جس کو اویس کہا جاتا ہوگا. وہ یمن میں صرف اپنی والدہ چھوڑ کر آئے گا. اس کو برس کی بیماری تھی. اس نے اللہ پاک سے دعا کی
1 دینار یا 1 درہم کی جگہ کے برابر کے علاوہ اس کی بیماری جاتی رہی، یعنی اس کی اپنے لیے دعا بھی قبول ہوئی. پر جو شخص تم میں سے اس سے ملاقات کرے تو اویس قرنی سے مغفرت کی دعا کرائے. اور ایک روایت میں حضرت عمر سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ تابعین میں ایک آدمی بہت نیک ہوگا. تابعی کہتے ہیں اس کو جسے صحابی کی زیارت ہوئی ہو یا صحبت میسر آئی ہو. جس کا نام اویس ہوگا، اس کی والدہ ہوگی اور وہ برص کی بیماری میں مبتلا رہا ہوگا، تم اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا. اس حدیث میں لفظ غبراء الناس غین موجمہ کے فتح اور با کے سکون اور مد کے ساتھ فقیر تنگ دست لوگ مراد ہیں، اور ایسے لوگ جن کو معاشرے میں پہچانا نہ جاتا، یعنی ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، یعنی کمزور قسم کے لوگ ہوں. امداد مدد کی جمع ہے، یمن کے وہ لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ سبیل اللہ کے رستے کی مدد کے لیے آئیں. 2 حدیثیں میں اس باب کو ختم کر دیتی ہوں. حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کرنے کی اجازت طلب کی. کیوں اجازت طلب کی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ عمرہ تو ایک انسان کی اپنی نیکی کی بات ہے، تو آپ سے اجازت مانگنے کا کیا مطلب تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں کہ جب مسلمان آپس میں کسی اجتماعی کام میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے کسی کام کو کرنے سے پہلے آپ سے اجازت مانگتے ہیں. صحابہ کرام پہ یہ لازم تھا کہ اگر اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے بھی کہیں انہیں آر پار جانا پڑتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جاتے. خود سے چپکے سے کھسک نہیں جاتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کسی کام میں ضرورت پیش آ جائے. جب انہوں نے حضور سے اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں بھولنا نہیں ہوگا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے دعا کے لیے کہا کرتے تھے ان لوگوں کو جو کسی نیک کام کے لیے نکل رہے تھے. یہ تو بات سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انسانوں میں بلند ترین ہے اور سب سے زیادہ اللہ کے حبیب ترین ہے. لیکن آپ بھی ان لوگوں کو اپنے لیے دعا کے لیے کہتے جو خود کسی اور نیک کام میں مصروف ہو رہے ہیں. حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا کلمہ فرمایا، مجھے اس کلمے کے بدلے تمام دنیا مل جائے تو وہ مجھے پسند نہیں. یعنی آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، یہ اتنی بڑی سعادت تھی میرے لیے کہ اگر اس کے بدلے مجھے یہ آفر کیا جائے کہ ساری دنیا لے لو تو میں اسے بھی قبول نہ کروں. اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا، اے میرے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں شریک رکھنا. حدیث صحیح ہے، ابو داؤد ترمذی سے. حدیث حسن صحیح ہے. حسن صحیح ایک ہی ٹائم میں اس لیے کہ ایک روایت یعنی ایک سند سے حسن کے درجے پہ اور دوسری سند سے صحیح کے درجے پر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی زیارت کے لیے سوار ہو کر اور پیدل تشریف لے جایا کرتے تھے جہاں مسجد قباء ہے، اور وہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ عمرے کے برابر ثواب ہے اس میں نفل پڑھنے کا. ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ مسجد قباء کی زیارت کرنے سوار ہو کر اور پیدل تشریف لے جاتے، یعنی سواری پر ہوتے اور کبھی پیدل بھی چلے جاتے، یا ایک ہی مرتبہ میں آدھا رستہ سوار اور کچھ رستہ پیدل. اور عبداللہ بن عمر بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی بہت آتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی رائے کو پیچھے چھوڑ دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں سب سے آگے ہوتے تھے. یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے بلال سے بولنا چھوڑ دیا تھا جب انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو مسجد نہیں جانے دوں گا. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں اپنی بیوی کو نہیں جانے دوں گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت دی ہے تو تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.